بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، ذوب عظیم کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس ٹریبیوٹ کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کرنے کے لیے معصومین کا حکم ہے، جسے زیارت وارثہ کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے اس ذوب عظیم کی عظیم ذمہ داری کو ایک تاریخ کے طالب علم اور ایک ریسرچر کی طرح ڈھونڈا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کا ایک شعری مجموعہ ہے رموز بے خودی، جس میں فارسی زبان میں 39 وہ اشعار ہیں جو اس ذوب عظیم کے تعلق سے ہیں۔ یہ اشعار در حقیقت سورہ والصفات کی وہ شعری ترجمہ سمجھ لیں جس میں اس ذوب عظیم کے معاملے کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ میں 2 شعر سے گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، مانیے ذوب عظیم آمد پسر، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفسیر بود، کیا کہنے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کیا کہنے اس باپ کے جو اسرار قرآن ہے۔
وہ اسرار قرآن جو بائے بسم اللہ میں چھپا ہوا ہے. تمام رموز قرآن سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کے رموز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کے رموز بائے بسم اللہ میں ہیں. وانا نقطۃ تحت البائے، میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے لگا ہوا ہے. اللہ اللہ، بائے بسم اللہ پدر یعنی باپ رموز قرآن ہے. مانیے زبہ عظیم آمد پسر، اور ایسا بیٹا اس باپ کا کہ جو تفسیر ہے زبہ عظیم کی، جو معنی ہے زبہ عظیم کا، جو مرکز ہے زبہ عظیم کا. سر ابراہیم و اسماعیل بود، یہ راز ہیں ابراہیم اور اسماعیل کا. یہ باپ اور بیٹا اس باپ اور بیٹے کا حقیقی راز ہیں. یعنی یہاں اجمال راو تفصیل بود، یعنی وہ تو فقط ایک اسکیچ تھا. ابراہیم اور اسماعیل ایک اسکیچ ہے. یعنی یہاں اجمال راو تفصیل بود، حقیقی تفصیل اس باپ اور بیٹے کے اندر چھپی. اور حقیقت دین میں یہی ہے کہ اگر یہ باپ اور بیٹے نہ ہوتے تو قرآن کا بھی وہی انجام ہوتا جو انجیل و توریت کا انجام ہوتا. ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا، معصومین نے کہا کہ سلام کرو اس عظیم ہستی کو جسے حسین کہتے ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ. یہ وراثت جس کا کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ترکہ، یہ وراثت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب کی وراثت ایک ہے، لا الہ الا اللہ. آدم کی وراثت لا الہ الا اللہ، نوح کی وراثت لا الہ الا اللہ، ابراہیم اور اسماعیل کی وراثت لا الہ الا اللہ، موسیٰ اور ہارون کی وراثت لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کی وراثت لا الہ الا اللہ، محمد کی وراثت لا الہ الا اللہ، اور علی کی وراثت لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ. علی کی وراثت کا بوجھ دگنا ہے، علی کی وراثت کا بوجھ دگنا ہے. محمد کی وراثت لا الہ الا اللہ، اور علی کی وراثت لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ، اور حسین کی وراثت لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ علی ولی اللہ. جناب رسول سے پہلے 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ وصفات کے اندر. 75 سے لے کر 111 تک 36 آیتیں ہیں جن میں مسلسل ان انبیاء کا ذکر کیا گیا اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو سلام پیش کیا گیا، اور ہر ایک کو کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آخر میں آنے والوں کا، نیکسٹ جنریشن کا اسے انہیریٹنس، اسے ترکہ قرار دیا، اور یہ ذمہ داری اب وہ نیکسٹ جنریشن میں آنے والے اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے. نوح تیری ذمہ داری بھی نیکسٹ جنریشن، اسماعیل کی اولاد نے پیغمبر کے بیٹے، ابراہیم تمہارے ہی بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے نیکسٹ جنریشن، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، موسیٰ نیکسٹ جنریشن اس ذمہ داری کو اٹھائے گی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. جناب نوح کا ذکر کیا، کل بھی میں نے تفصیل کے ساتھ جناب نوح کا تذکرہ کیا تھا اور وہ سملیرٹیز بتائی تھیں جو آپ کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. جناب نوح کا تذکرہ کیا، 73 سے لے کر 82 تک کی آیات. سورہ وصفات ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ. جناب نوح کا تذکرہ یاد کرو اس وقت کو
جب نوح ہمیں ندا دے رہا تھا. وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور ہم کیسے بہترین سننے والے تھے, کیسے مجیب تھے ہم. وَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, ہم سے اچھا کوئی سننے والا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس کرب سے چھٹکارا دلا دیا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور پھر اس کی روایتوں اور معاملات کو ہم نے باقی رکھا اور اس کی ذریت کی بقا کا سامان کیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور اس عظیم ذمہ داری کو نوح کی ہم نے آنے والی نیکسٹ جنریشن ان کو اس کا ذمہ دار کیا, ان کی وراثت اسے دی, ان کا ترکہ قرار دیا, اور آخر میں آنے والوں کو اس کا ذمہ دار کر دیا. سلام علی نوح فی العالمین, اے او نوح, اس پر ہمارا سلام, ہمارا نہیں عالمین کا سلام. یہ جناب نوح کی ایکسکلوسیو علیحدہ سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو سلام علی فی العالمین کہا گیا, سارے عالمین کی طرف سے سلام. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, تو ہمارے صاحب احسان بندوں میں سے ہے. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, تمہارا مومن بندہ ہے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ, اور ساروں کو ہم نے ڈبو دیا, تو رہ گیا, تیرے ساتھ جو تیرا گروہ تھا وہ رہ گیا. اب جناب نوح نے 950 سال تک وہ تبلیغ کی. کون سی تبلیغ؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو, اسی میں تمہارے لیے فلاح چھپی ہوئی. 200 سال تک کشتی بناتے رہے, 200 سال تک کشتی بناتے رہے. اور کس طرح وَعَيْنَنَا وَوَحْيَنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ, ہماری وحی کے سامنے, وحی کے اشاروں پر بناؤ. تو نوح کشتی ہے, نوح اپنی مرضی سے نہیں بنائی نوح نے. وَعَيْنَنَا وَوَحْيَنَا, خدا کی آنکھوں کے سامنے اس کی وحی کے اشاروں کے پر بنی. اب کہا کہ یہ سفینہ ہے نوح کا جو سفینہ نجات ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح ومن رکبها فبها ونجا, جو اس میں سوار ہوا اسے نجات ملی. ومن غرق تغلق غرق عنها وهو, اور جس نے اس سے دوری اختیار کی وہ غرق ہو گیا. اسی طرح جس طرح نوح کی کشتی میں سوار نہ ہونے والے غرق ہو گئے تھے, اس طرح کشتی آل محمد سے رخ پھرنے والے جو ہیں وہ غرق ہو جائیں گے. اب نوح نے دعا کیا کی تھی؟ لقد نادینا نوحًا فنعم المجیبون. یاد کرو اس وقت جب ہمیں صدا دے رہا تھا اور ہم کتنے اچھے سننے والے تھے, تو صدا کیا تھی؟ قال رب انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں شریر قوم کے آگے مغلوب ہو گیا, اب تو ہی میری مدد کر, تو میری مدد کر. ہم نے قبول کر لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور نوح کی مدد کیسے ہوئی؟ آخر میں آنے والوں کے ذریعے سے. نیکسٹ جنریشن جو آخر میں آئے وہ نوح کے مددگار ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ آپ مددگاری کے لیے کسی کو نہ بلایا کریں. بھئی آپ کیوں کہتے ہیں یا علی مدد, کیوں کہتے ہیں یا حسین مدد, کیوں؟ لقد نادینا نوحًا فنعم المجیبون, صدا دی نوح نے, ہم نے سنا, صدا کو سنا. صدا کیا تھی؟ قال رب انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں مغلوب ہو گیا, میری امداد کر. ہم نے بہترین جواب دیا, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, کر دی تیری امداد. تیرے کام سے ہم خوش ہوئے, لیکن اتنی بڑی ذمہ داری ہم نے امداد کر دی, وہ آخر میں آنے والوں کے ذریعے سے جو نوح کے مددگار ہوں, جو نوح کے مددگار ہوں. قرآن کہہ رہا ہے نا, میں نے تو نہیں کہا. فنعم المجیبون, ہم نے کتنے اچھے ہم مجیب ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اس کے کرب کو, اس کے اہل کو اور اس کے کرب کو اس مصیبت سے نکال دیا, اس عظیم ذمہ داری کے کرب سے نکالا. کیسے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, وہ آخر میں آنے والوں کے ذریعے سے. تو کرب سے نکلنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ نیکسٹ جنریشن آخر میں آنے والوں کو پکارا جائے. قرآن مجید آگے بڑھا اور 83 سے لے کر 101 آیت. دوسرے نبی, اب نوح پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں اور پہلے صاحب شریعت ہیں, پہلا اولو العزم نبی اور پہلا صاحب شریعت نبی. جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ,
وَإِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا إِلَٰهًا من دون تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم مدبرين. نوح کے بعد نوح کا شیعہ ابراہیم آ گیا. وَإِنَّا لَشِيعَتِهِ وَإِنَّ شِيعَتَهِ لِإِبْرَاهِيمَ. اب نوح کے بعد کون ہے؟ ابراہیم کا فالوور. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ فالوور، کسی کی پیروی کرنے والا. تو ابراہیم کون تھے؟ نوح کے پیروکار. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جو اپنے رب کی طرف بڑھا ایک قلب سلیم کے ساتھ، ایک پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ. اور جب اس نے لا الہ الا اللہ کی اس عظیم ذمہ داری کو اٹھایا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. تو اس نے سوال کیا اپنی قوم سے کہ آخر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کون تمہارا معبود ہے؟ کس کے آگے سر جھکاتے ہو؟ کس کا مربی مانتے ہو؟ أَئِفْكًا إِلَٰهًا أَن تَرِيدُونَ أَئِفْكًا إِلَٰهًا مِن دُونِ أَن تَرِيدُونَ. کہ تم اس الہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھتے ہو. فما ظنکم برب العالمین. تمہارا اس رب عالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا. فنظر نظرۃ فی النجوم. پھر کیا کیا؟ قوم کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے تو آسمان کی طرف دیکھا. فنظر نظرۃ فی النجوم. ستاروں کی طرف دیکھا. ستارے آسمان پر تھے. پھر جب ستارے بہت سارے نظر آئے تو دیکھ لیا. پھر کہا فقال انی سقیم. کہا میری تو اب طبیعت خراب ہے. فتولوا عنہ مدبرین. تو قوم نے کہا کہ اچھا چھوڑو، اگر یہ اب بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، اس کی طبیعت خراب ہے تو اسے چھوڑ دو. قوم ابراہیم کو چھوڑ کر چلی گئی. لیکن جیسے ہی قوم گئی، ابراہیم اس قوم کے معبد میں داخل ہوئے اور ہاتھ میں ایک کلہاڑا اٹھایا. اس کے بعد ان کے خداؤں سے پوچھتے چلے کہ تم کچھ کھاتے پیتے نہیں؟ کچھ کھاتے ہو؟ یہ تم کیسے ہو؟ تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو؟ تم کیا اپنے آپ کو بچا سکتے ہو کہ تم ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے سیدھے ہاتھ سے ان پر ضربیں لگانی شروع کی، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے ڈھہ گئے اور کوئی بھی اپنی حفاظت نہ کر سکا. قوم دوڑی ہوئی آئی اور اپنے معبودوں کا یہ انجام دیکھ کر ابراہیم پر پل پڑی اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک آگ کا الاؤ بنایا جائے اور ابراہیم کو اس میں ڈال کر راکھ کر دیا جائے. فَإِرَادَ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَهُمُ الْأَسْفَلِينَ. اور جب انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ابراہیم کو خاک کر ڈالیں اور آگ میں پھینکیں، ہم نے ان کے ارادوں کو نیچا دکھا دیا. وَإِرَادَ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. ہم نے ان کے ارادوں کو نیچا دکھا دیا. قَالَ رَبِّ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ سَيِّدِينَ. اس وقت ابراہیم پکارا کہ میں تمہیں چھوڑ کر اس اللہ کی طرف جا رہا ہوں جو میرے راستے کی ہدایت مجھے خود کرے گا. وَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اور اس نے ہم سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا دے دے. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اور ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم.
تم نے بیٹا مانگا، ہم نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت ابراہیم کو دے دی۔ اب ابراہیم اس بیٹے کو کعبے کی، مکے کی زمین پر لے آئے۔ وہ مکے کی زمین جو بے آب و گیا ہے، چٹیل میدان ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی رہائش ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائبان ہے، ایسے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پیروں سے اس بچے نے زمین کو رگڑا۔ ماں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑتی رہی۔ یہ ماں کا دوڑنا اطاعت کا صبر تھا۔ یہ ابراہیم کا بچے کو اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے جانا یہ اطاعت کا صبر تھا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بچہ لڑکا بڑا ہو گیا، لڑکپن میں آ گیا اور اچھی طرح دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا۔ تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا، آئے ابراہیم ملاقات کے لیے، اور بیٹا اب تو بڑا ہو گیا، لڑکپن میں داخل ہو گیا، تو اب بیٹے سے مکالمہ ہوتا ہے باپ کا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لال، اے میرے بیٹے۔ بیٹا کون ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم بیٹا۔ تو بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ قال یا بتا افعل ما تؤمرنی فستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، والد گرامی، افعل ما تؤمرو، کرو جس کا تمہیں امر کیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا میں پائیں گے۔ فلما اسلمت له للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ فلما اسلمت له للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا۔ جیسے ہی پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا اور چھری گردن پر رکھی، ہم نے کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، تم ہمارے صاحب احسان بندوں میں سے ہو۔ لیکن اس کے بعد کی جو بات کی، انا ھذا لہو البلاء المبین، ارے اس سے بڑی آزمائش نہیں ہو سکتی کہ بیٹے کو مقتل میں لایا جائے، گردن پر چھری ہو اور آنکھوں کے سامنے اس کا خون بہے، اس سے بڑی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ارے روکو اس کو یہاں پر، اور ہم نے اس کو تبدیل کر دیا، فدیہ کر دیا، بدل دیا ذبح عظیم سے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آخر میں آنے والوں کا ترکہ اور ورثہ قرار دیا۔ اب یہ عظیم بلا، مصیبت اور امتحان بعد میں آنے والے تیری اولاد میں، نیکسٹ جنریشن اس عظیم ذمہ داری کو اٹھائے گی، اسے ذبح عظیم کہتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام۔ وہاں نوح کو کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قبول کی تمہاری دعا، اب تم سے بوجھ نہ اٹھا یا آخر میں آنے والے۔ اور یہاں پر ابراہیم سے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تم نے مانگا تھا نا بیٹا، غلام حلیم دے دیا۔ اب اس بیٹے کے کو مقتل میں لٹانا، چند باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، چند نکات ان آیات کے ذریعے سے۔ پہلی یہ بات کہ باپ اور بیٹا دونوں اسے خواب نہیں سمجھ رہے، حکم خدا سمجھ رہے ہیں۔ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کے درمیان میں، کلیئرٹی ہے کہ نبی کا خواب امر خدا اور حکم خدا ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب لٹا دیا جناب اسماعیل کو تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور گردن پر چھری بھی رکھ دی، اور اپنے خیال میں چھری بیٹے کی گردن پر چلا بھی دی۔ لیکن راز قدرت یہ ہے کہ اسماعیل کو ہٹا لیا گیا اور دمبا لٹا دیا گیا۔
ابراہیم نے گردن کاٹی نا، کیا سوچ کر کاٹی؟ بیٹے کی گردن کاٹ رہا ہوں، دمبے کی گردن تو نہیں کاٹی نا، دمبے کی سوچ کر نہیں کاٹی. یہ کیوں کیا؟ یہ انتظام کیوں کیا؟ ابراہیم کے اس اطاعت کی کیفیت کو تسکین پہنچانے کے لیے کہ میں مطیع ہوں، اطاعت کی میں نے، اس صبر کو تسکین پہنچانے کے لیے کہ ابراہیم کو تسکین ہو جائے کہ میں نے حکم خدا پورا کیا، تسکین پہنچانے کے لیے کیا. تیسرا اہم نقطہ یہ ہے، کیوں ہٹا دیا اسماعیل کو اور کیوں لٹا دیا دمبا؟ کیوں قربانی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ قربانی کی ضرورت وہاں پر پیش آتی ہے جہاں کوئی بڑا معاملہ درپیش ہو جائے، اس کو ٹالنے کے لیے، اسے جان چھڑانے کے لیے، اسے عافیت حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے نا. ایسے تو نہیں قربانیاں فضول میں دی جاتی. اور بیٹے کی قربانی، نبی کی قربانی کرے تو کوئی بہت بڑی آفت ہونی چاہیے نا جس کے لیے نبی قربان ہو جائے. تو وہاں پر کیا حالات اور معاملات ایسے تھے، کوئی ایسا معاملہ بگڑ گیا تھا. اور معاملات کیا ہوتے ہیں نبیوں کی زندگی میں؟ نبیوں کی زندگی میں سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے حکومت الہیہ کا قیام. سارے نبی لا الہ الا اللہ کے جو ایجنڈے پر آئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوتے. تو اب جناب ابراہیم اور اسماعیل جس جگہ پر ہیں مکے میں، وہاں نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی حکومت کی وائلیشن ہو رہی ہے، نہ کوئی حکومت الہیہ کو توڑ رہا ہے. یعنی وہ پری ریکوزٹس جو قربانی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ پری ریکوزٹس تو ہے ہی نہیں. وہ پری ریکوزٹس تو ہیں ہی نہیں. جب وہ پری ریکوزٹس نہیں ہیں تو ابراہیم اسماعیل کی قربانی کس لیے دیں؟ ابراہیم نے اطاعت کا صبر دکھا دیا، لیکن قدرت کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ معاملات ابھی وہ نہیں ہیں کہ جس کے لیے گردن کٹائی جائے. وہ ترکنا علیہ فی الاخرین، جب آخر میں معاملات بگڑیں گے تب گردن کٹائیں گے. ابھی تو کوئی معاملات ہی نہیں ہیں، معاملات ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا اسماعیل کی گردن کیوں کاٹی جائے؟ تو اسماعیل کی گردن بچ گئی اس لیے کہ حکومت الہیہ کے قیام میں کوئی ابھی رخنا نہیں پڑا تھا، حکومت الہیہ قائم ہی نہیں ہوئی تھی، نظام بنا ہی نہیں تھا، وہ نظام کو دھچکا لگا ہی نہیں تھا. تو لہٰذا اس قربانی کو اٹھا کر ان آخر میں آنے والی جنریشن کے لیے رکھ دیا گیا. جب حکومت الہیہ کو دھکا لگے گا، نظام کو ٹیڑھ لگے گا اور قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، اس وقت گردن پر چھری رکھی جائے گی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اسے آخر میں آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا. اور کیا کہا؟ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ بہت عظیم آزمائش ہے. کس سے تبدیل کیا؟ ذبح عظیم سے. اب اسماعیل کی قربانی کیا ہے؟ قربانی ذبیح ہیں، ذبیح اللہ، لیکن ذبح عظیم نہیں ہے، بڑی قربانی سے تبدیل کیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیہ کیا، بدلہ قرار دیا اس کو جو بڑی قربانی ہے، ذبح عظیم ہے. رسول کی حدیث ہے، انا ابنۃ الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک اپنا باپ جناب عبداللہ، جب عبد المطلب قربان گاہ میں لے گئے، دعا کی تھی پروردگار مجھے 10 بیٹے دے تو ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا. تو قرۂ فال عبداللہ کے نام پر نکلا، تو سارے خاندان میں شور پڑ گیا. پھر عرب کی روایت کے مطابق قرہ ڈالا گیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام، پھر 10 اونٹ، پھر عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی جب قرہ ڈالی گئی تب اونٹوں کے نام پہ قرہ نکلا اور عبداللہ کی زندگی بچی. تو 100 اونٹ قربان ہوئے تو عبداللہ قربان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں دمبا قربان ہوا، اسماعیل قربان نہیں ہوئے، لیکن دونوں کیا ہیں؟ انا ابنۃ الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی اس کو بھی ذبیح قرار دیا جس کے لیے 100 اونٹ کاٹے گئے، اور انہیں بھی اسماعیل کو بھی ذبیحہ قرار دیا جن کے لیے آسمان سے دمبا بھیجا گیا. دونوں میں سے کسی کی گردن پر چھری نہیں رکھی گئی، لیکن جس کی گردن پر چھری رکھی جائے گی وہ فدیناہ بذبح عظیم، وہ ذبیحہ نہیں ہے، ذبح عظیم ہے.
وہ ذبیحہ نہیں ہے، وہ ذبح عظیم ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس ذبح عظیم کی ذمہ داری وہ بعد میں آنے والے، وہ نیکسٹ جنریشن، وہ تیرے حلیم بیٹے کی اولاد میں سے وہ اس ذمہ داری کو اٹھائے۔ جناب ابراہیم کی 2 دعائیں بہت اہم دعائیں، ایک رب حب لی من الصالحین، صالح بیٹا دے، ٹھیک ہے۔ دوسری دعا سورہ بقرہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار ہم میں ایک رسول مبعوث کر دے، خود بھی رسول ہیں، اور دعا ایک اور رسول کی مانگی جا رہی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسا رسول جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو۔ بات کس پر ہے؟ کتاب پر۔ وَيَعْلَمَهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهُمْ، اور نفوس کو پاک کر دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ تو ہی عزیز ہے اور تو ہی حکیم ہے۔ دعائے ابراہیم، تو اس دعائے ابراہیم میں نسل اسماعیل میں وہ پیغمبر پیدا ہوا جو آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر ہی نہیں، کوئی رسالت نہیں، آخری پیغمبر۔ اب وہ آخری پیغمبر جب پیدا ہوا تو اس کی عظیم ذمہ داری، کیا عظیم ذمہ داری ہے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات الہی کی حفاظت کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یعنی تنہا نہ چھوڑ دینا کتاب کو۔ ابراہیم کی نظریں بھی مستقبل کی تاریخ کو دیکھ رہی ہیں، اور نگاہ قدرت بھی مستقبل کی تاریخ کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس دعائے ابراہیم کے بدلے میں، اس کی قبولیت میں ایک گروہ کو متعارف کرایا، ایک گروہ کی شناخت کرائی، سورہ آل عمران۔ کب معاملہ لا الہ الا اللہ پر آیا، اور مد مقابل وہ آئے جو توریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جو انجیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ کل جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کیوں موسیٰ کی شریعت برباد ہوئی، کیوں نوح کے معاملات خراب ہوئے، کیوں عیسیٰ کی انجیل کے پرزے اڑا دیے گئے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ، وہ کتاب خدا کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اپنے ظن اور اپنے خیال اور اپنی مرضی سے چلتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، سورہ مائدہ۔ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے تھے، تبدیلیاں کر لیتے تھے، جو مرضی آئی اس میں ایڈیشن کر لیتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے تھے یہ تو اللہ نے بھیجا، یہ تو اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کتاب خدا کو بیچ دیا کرتے تھے۔ مسلسل آیات ہیں سورہ مائدہ کی 63 سے لے کر 66 تک، 67 تک، پھر اس میں اس فلسفی کو بیان کیا گیا کہ کیوں برباد ہوئی، اور کیوں ہر ایک نبی کو کہنا پڑا وہ ترکنا علیہ فی الاخرین، ترکنا علیہ فی الاخرین، آخر میں آنے والے اس بوجھ کو سنبھالیں گے، کیوں کہنا پڑا؟ وَإِنَّهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب گناہوں کو چھوڑ دیتے، آمنوا واتقوا، ہم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے اور جنات نعیم میں داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، ارے اگر یہ کھڑے ہو جاتے توریت کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، اور جو ہم نے نازل کیا اس کے ساتھ، وَلِيَأْكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کرتے اور زمین کے بھی خزانے ان پر کھول دیتے۔ یعنی وہ نہیں کھڑے ہوئے توریت کے ساتھ اور انجیل کے ساتھ۔ اب پیغمبر کس مقام پر ہیں؟
وہ پچھلے توریت اور انجیل والے اس بات کو ذہن میں رکھنا نہیں کھڑے ہوئے توریت اور انجیل کے ساتھ، اس لیے ان کے پرخچے اڑ گئے۔ ایک گروہ کی شناخت کرائی قرآن مجید نے، کب؟ جب وہ توریت اور انجیل والے ایک ایسے مقام پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے جب 1-2 روز نہیں 40 روز تک مسلسل پیغمبر اسلام سے اس بات پر مباحثہ کرتے رہے کہ خدا وحدہ لا شریک نہیں ہے بلکہ اس کا بیٹا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ ٹرینیٹی کے کانسیپٹ کے اوپر 40 دن تک پیغمبر کے ساتھ مباحثہ کرتے رہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس وقت ہم نے کہا بس پیغمبر علم کے دفتر بند۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں سامنے والے ہیں کون؟ جو توریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جو انجیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ لیشترو، وہ کیا کرتے تھے؟ کتبت بایدیہم، اپنے ہاتھ سے توریت اور انجیل لکھتے تھے۔ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، اور دنیا کے فائدے اٹھاتے تھے۔ پیغمبر کے سامنے آئے تو کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پیغمبر نکلو اور مقابلے پر آ جاؤ ان کے جو توریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جو انجیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اب پیغمبر لے کر نکلے کس کو؟ کل کی سورہ مائدہ کی آیات سے ان کو ریلیٹ کر لیں۔ سامنے کون ہیں؟ جو توریت اور انجیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ پیغمبر سے کہا لے کر نکلو ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ اب پیغمبر گھر سے چلے، پیغمبر گھر سے چلے، ایک بچے کی انگلی تھام رکھی ہے، ایک چھوٹا اس سے چھوٹا اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ایک بیوی پیچھے پیچھے، اس کے پیچھے پیچھے بھائی ہے، چھوٹا سا قافلہ ہے۔ اب جب چلے تو سامنے وہ توریت اور انجیل کے ساتھ نہ کھڑے ہونے والے۔ ارے قرآن نے کہا وہ توریت اور انجیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس لیے بگڑ گیا سارا معاملہ، اس لیے نبی آخر الزماں کو بھیجنا پڑا۔ وہ توریت اور انجیل کے ساتھ نہ کھڑے ہونے والے، انہوں نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھا تو پکار اٹھے پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ کون سے چہرے؟ جو قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ارے قرآن کیوں نہیں برباد ہوا؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ نبی نے علی کو چھوڑا، فاطمہ کو چھوڑا، حسن کو چھوڑا، حسین کو چھوڑا۔ وہ قرآن توریت اور انجیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ جب نہیں کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا وہ کون لوگ تھے؟ وہ منہم امتن مقتصدن، تھوڑے سے لوگ ایمان والے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور کثرت جو تھی وہ انکار کرنے والوں کی تھی۔ ارے جب وہ بگڑ گیا تو ہم نے رسول کو حکم دیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر اب ابلاغ کر اس کا، بتا وہ بات کہ پیچھے کی طرح معاملہ بگڑ نہ جائے۔ اگر یہ اعلان نہ کیا تو ایسے ہی معاملے بگڑ جائیں گے جیسے توریت اور انجیل کے معاملے بگڑ گئے تھے۔ یعنی تم نے ابلاغ ہی نہیں کیا، یعنی معاملہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب آپ نے کام ہی نہیں کیا۔ تو جیسے توریت کا معاملہ ختم ہوا، انجیل کا معاملہ ختم ہوا، ہر چیز فضل آؤٹ ہو گئی، اس طرح قرآن کا معاملہ بھی فضل آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب تم نے کچھ کیا ہی نہیں، سارا کام خراب ہو جائے گا نا۔ جب کوئی چیز بگڑ جائے، ختم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایسے ہو گیا جیسے کیا ہی نہیں تھا۔
تو اتنی کوشش ایسے ہو جائے گی جیسے کیا ہی نہیں تھا. تو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب اس بات کا ابلاغ کر دے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا. تو پیغمبر نے پالان شطر کا ممبر بنایا، غدیر کے مقام پر مجمع جمع کیا، بھائی کا بازو پکڑا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اور وہ معرکۃ العرا حدیث ارشاد فرمائی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عترت. یہ دونوں جڑے رہیں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. اب توریت والے توریت کو چھوڑ کر نکل گئے، انجیل والے انجیل کو ترک کر کے نکل گئے، لیکن جن کے ہاتھ میں قرآن رکھا جن کے ہاتھ میں قرآن رکھا وہ ایسے جڑ کر رہیں گے قرآن سے کوثر تک میرے پاس. اب قرآن کا دامن کوئی وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. قرآن ان کے ساتھ ہے، العلی المال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور پھر وہ مشہور معروف حدیث جو مسلم نے بھی لکھی، بخاری نے بھی لکھی، ترمذی نے بھی لکھی، ابو داؤد نے بھی لکھی، مستدرک حاکم نے بھی لکھی، مسند ابن حنبل نے بھی اسے رپورٹ کیا. مشہور و معروف حدیث، پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ، جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں اور جناب علی مرتضیٰ اپنے بھائی کے ساتھ، آپ کسی مقام پر پیدل جا رہے تھے. راستے میں پیغمبر علیہ السلام کا جوتا ٹوٹ گیا. آپ نے پیر سے وہ چپل نکالی، وہ جوتا نکالا اور جناب علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیا، اے علی سے جوڑ دو. علی زمین پر بیٹھ گئے خوشی خوشی، اور اس بات پر فخر کیا جناب امیر نے کہ میں پیغمبر کا جوتا جوڑنے والا ہوں. فخر کیا، پیغمبر کا جوتا جوڑنے لگے علی ابن ابی طالب. تو یہ تین افراد یعنی پیغمبر، جناب ابو بکر اور جناب عمر تھوڑا آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. ٹہل اپنی ان کی واک جاری تھی، چل رہے تھے آگے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں تنزیل قرآن پر جہاد کیا، یعنی قرآن نازل ہو رہا تھا اور کفار اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے. تو میرے سارے جہاد جو ہیں وہ قرآن کے نزول کی حفاظت میں، تنزیل قرآن کی حفاظت میں. میرے بعد ایک شخص تعویل قرآن پر جہاد کرے گا، قرآن کی امپلیمنٹیشن پر جہاد کرے گا، قرآن کے غلط مطالب نکالنے والوں کے خلاف جہاد کرے گا. قرآن اس طرح بچ جائے گا. جناب ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ کہا نہیں. جناب عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر وہ کون ہے؟ کہا وہ جو میرا جوتا سی رہا ہے. وہ جو میرا جوتا سی رہا. جناب ابو بکر اور عمر خوشی سے دوڑتے ہوئے جناب علی مرتضیٰ کے پاس آئے اور کہا مبارک ہو یا ابن ابی طالب، آپ وہ ہیں جو قرآن کی امپلیمنٹیشن تعویل قرآن پر جہاد کریں گے. تو یہ تاریخی یہ جو حدیثی کتابیں لکھتی ہیں، جناب علی مرتضیٰ ہلکے سے مسکرا دیے جیسے یہ بات پہلے سے پتہ تھی، پہلے سے پتہ تھی. اب تنزیل کا حصہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، تعویل کا حصہ علی کے ہاتھ میں ہے. وہ توریت والے توریت کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، انجیل والے انجیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اب 3 ہجرتیں بہت اہم ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہجرتیں ہیں، بلکہ 4 ہجرتیں میں کہوں. دین کی تاریخ میں 4 ہجرتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی ہجرت جو ابراہیم اور اسماعیل نے مکے کی طرف کی، جس سے اسماعیل کی نسل قائم ہوئی، کعبہ تیار ہوا اور دین ابراہیم کی سربلندی کا ایک راستہ کھلا.
یہ پہلی ہجرت ہے. دوسری ہجرت پیغمبر علیہ السلام کی اس مکے سے مدینے کی طرف ہے. یہ ہجرت ہے طلوع اسلام کے لیے. تیسری ہجرت علی مرتضیٰ کی مدینے سے کوفے کی طرف ہے بقائے اسلام کے لیے. اور چوتھی ہجرت ہے حسین ابن علی کی مدینے سے مکے اور پھر عراق کی طرف بقائے لا الہ الا اللہ اور بقائے قرآن اور بقائے اسلام. اب جب وہ ہجرت جناب علی مرتضیٰ نے کی مدینے سے کوفے کی طرف، علی ہجرت کر گئے نا، ایسی ہجرت پہ قبر بھی کوفے میں بنی. نجف کیا تھا؟ کوفے ہی کا حصہ تھا نا. وہ تو بعد میں نجف ایک الگ سیپریٹ اینٹی کے طور پر. ابھی بھی نجف اور کوفے میں فاصلہ ہی کتنا ہے؟ 30 منٹ، مشکل سے 30 منٹ. کوفے کی طرف ہجرت کی جناب امیر المومنین نے. تو جناب امیر المومنین کی وہ ہجرت کس لیے ہوئی؟ اب یہاں سوال پیدا ہوا، کس لیے ہوئی؟ آپ تو لشکر شام کی بیخ کنی کرنے کے لیے جا رہے تھے سیریا کی طرف. وہاں سے پیغمبر کو خبر آئی آپ کدھر چلے. جناب امیر المومنین کو خبر آئی آپ کہاں چلے. وہ تو مکے سے لشکر روانہ ہو چکا بصرہ کی طرف. وہ مہم ترک کی، ورنہ وہیں علی اہل شام کی بیخ کنی کر دیتے. اہل شام کی بیخ کنی وہیں ہو جاتی. ایک بہت بڑا سازش کا ٹریپ تھا کہ انگیج کر دیا جائے علی کو ایک ایسی جگہ پر جہاں آپ شامیوں کی بیخ کنی نہ کر سکیں. آپ نے ہجرت کر لی، مدینے سے کوفے کی طرف آ گئے، اور تعویل قرآن کی حفاظت اور قرآن کی امپلیمنٹیشن میں پہلا معرکہ علی نے لڑا، معرکہ جمل. ابھی جمل سے فارغ نہیں ہوئے، فوجوں نے سانس بھی نہیں لیا، ساتھی سستا بھی نہ سکے. دوسرا معرکہ کھڑا ہو گیا، صفین کا معرکہ. تعویل قرآن کی حفاظت میں دوسرا معرکہ لڑا علی نے. 4.5 سال کی حکومت میں دوسرا اتنا بڑا معرکہ. ابھی صفین کے زخمی ہرے تھے تو خارجی دین کی کمر توڑنے کے لیے اور قرآن کو برباد کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے. تیسرا معرکہ لڑا نہروان کا علی نے، اور ایسے اس باغی اور قرآن کے دشمن گروہ کی کمر توڑ دی کہ قیامت تک کے لیے انہیں دین سے ہی خارج کر دیا. یہ جناب علی مرتضیٰ کی ہجرت ہے. یہ ہجرت بقائے قرآن اور بقائے اسلام کے لیے. پیغمبر کی ہجرت طلوع اسلام کے لیے، علی اور علی کے بیٹوں کی ہجرت بقائے اسلام کے لیے، بقائے قرآن کے لیے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آخر میں آنے والوں نے یہ ذمہ داری اٹھانی. امام حسین علیہ السلام کی ہجرت. جب آپ ہجرت کر رہے تھے مکے سے، مدینے سے مکہ اور مکے سے عراق کی طرف، تو آپ جناب موسیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ کلمات دہرا رہے تھے جو موسیٰ نے اپنی ہجرت کے وقت کلمات ادا کیے. سورہ قصص، رب نجنی من القوم الظالمین. سورہ قصص کی آیت پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اس ہجرت کی طرف چلے. جناب موسیٰ جب نکلے تھے بنی اسرائیل فرعونیت کے، قارونیت کے اس ظلم کے نظام سے بچتے ہوئے، تو آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے، قال رب نجنی من القوم الظالمین. امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث. آپ نے وہی کلمات ادا کیے جو جناب موسیٰ کے کلمات تھے. اب جناب موسیٰ کی کیا ورثہ ہے؟ نوح کے ورثے کی بات کر دی، کشتی، آرک، وہ اسٹیڈ فاسٹنس، وہ صبر و استقامت. امام حسین علیہ السلام نے وہ ورثہ اٹھایا. ابراہیم اور اسماعیل کی وراثت، وہ فدیناہ بذبح عظیم،
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وہ گردن پہ چھری اٹھا لی گئی، حسین نے اپنی گردن اس جگہ پر رکھ دی۔ موسیٰ کا ورثہ یہ ہے، موسیٰ کا مقابلہ ہے فرعون سے، موسیٰ کا مقابلہ ہے قارون سے، موسیٰ کا مقابلہ ہے حامان سے۔ فرعون کون ہے؟ سیاسی تشدد کا نمائندہ، اقتدار مطلق اور بادشاہی ایبسولوٹ کنگشپ، جس کی چاہو گردن کاٹ دو، جس کی چاہو عزت اچھال دو، جس کی چاہو زمین کھینچ دو، ایبسولوٹ کنگشپ، سیاسی تشدد کا نمائندہ۔ قارون کیا ہے؟ معاشی تشدد کا نمائندہ ہے۔ سارا مال اپنے پاس گھیر لو، غریب مریں بھوکے ہوں، ان کے محلات بنیں، ان کے عمارتیں تعمیر ہوں، ان کے پلازے کھڑے ہوں، ان کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہوں، ان کے ہر بر اعظم میں ان کی جائیدادیں ہوں، لیکن غریب کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملے۔ یہ کیا ہے؟ قارون کیا تشدد، معاشی تشدد۔ اور حامان کون تھا؟ وہ مذہبی تشدد، مذہبی لوگوں کا گروپ جو اپنے فتووں سے فرعون کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور قارون کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ضیاء الحق کو سپورٹ کس نے کیا تھا؟ اس دور کے یا اس دور کے حامان نے۔ فتوے آتے تھے نا ضیاء الحق، بھائی اس سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں، امیر المومنین بن گئے تھے۔ جو کام کرے اسلام کی مخالفت میں پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اس نے، اس قوم کی، اس ملک کی، اس قوم کی ہارمنی کی، اس قوم کی ٹالرنس کی، اس قوم کے بھائی چارے کی، اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا رہا۔ اور وہ حامان زمان فتووں کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کرتے چلے۔ میں دور کی باتیں پرانی تاریخوں کی بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی کہ بھائی کس نے کس کو سپورٹ کیا۔ ابھی دیکھیے نا کیسے ضیاء الحق کو سپورٹ کیا، پھر وہ دیکھیے پھر مشرف صاحب جو ہے سید مشرف ہو گئے تھے، وہ حامان، پھر اب اس دور کے اندر وہ ہاتھ میں تسبیح، دنیا جہاں کے کالے کام، اور حامان سپورٹ کر رہے ہیں، اور حامانوں میں ہمارے حامان بھی شامل ہیں۔ کبھی حسین سے تشبیہ دے رہے ہیں، کبھی نوحوں پر رکھ کر۔ ارے بھائی سیاست کا بازار اور ہے، پوری طرح سیاست میں شرکت کرو، لیکن اس سیاست میں دین کے نمائندوں کو نہ گھسیٹو۔ فرعون اور قارون کے ساتھ حامان بن کر محمد اور آل محمد کو شریک سفر بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے بھی حامان شامل ہو گئے، بھئی ضرور شامل ہوں۔ ہر دور کے سیاست میں اپنے فٹ پرنٹس رکھنے چاہیے، ہر گروہ میں اپنی پریزنس رکھنی چاہیے، ہر جگہ اپنی سیر رکھنی چاہیے، عقل مندی سے، ہوشیاری سے، اپنے جتھے کو مضبوط کر کے، اپنے نیٹ ورک کو بنا کے، جہاں بھی آپ ہوں، اے پارٹی میں ہوں، بی پارٹی میں ہوں، سی پارٹی میں ہوں، ڈی پارٹی میں ہوں، لیکن آپ اے والے کو بی کے ساتھ نیٹ ورکنگ رکھے، بی والا سی کے ساتھ رکھے، سی والا ڈی کے ساتھ رکھے، کہ لوگ ڈریں کہ آپ کی انٹرنل نیٹ ورکنگ ہے۔ جس بھی پارٹی میں آپ ہوں وہ پارٹی والے سمجھیں یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ 4 پارٹیوں والے بھی ہیں جو اس کے ساتھی ہیں۔ اسے کہتے ہیں سیاسی نیٹ ورکنگ۔ آپ ہر جگہ موجود رہیں، ہر پارٹی میں گھسیں، ہر گروہ میں شامل ہوں، ہر جگہ پریزنٹ رہیں، کسی جگہ کو، کسی فورم کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر فورم پر آپ کو ہونا چاہیے، لیکن اندر اپنے نیٹ ورک کو آپس میں جوڑ کر رکھو، اپنا نیٹ ورک مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے بس سامنے والا آپ سے آپ کی اہمیت کو سمجھے گا۔ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ 4-5 لوگ نہیں آئے، ان کے ساتھ پیچھے 5000 آدمی ہے، 50,000 آدمی ہے، 5 لاکھ آدمی ہے، 5 کروڑ آدمی ہے اس ملک پاکستان کا، جسے اہل تشیع کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کے؟ تو یہاں حامان جو ہیں وہ فرعون اور قارون کو فتووں کے ذریعے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اچھا جناب موسیٰ اور ہارون کے لیے کیا تھا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهُمَا فِي الْآخِرِينَ، تم دونوں کا ورثہ۔ سورہ وصفات کی مسلسل آیات ہیں، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهُمَا فِي الْآخِرِينَ، تم دونوں کا ورثہ آخر میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا۔ اب وہاں پر فرعون کیا چاہتا تھا، قارون کیا چاہتا تھا؟ جناب موسیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور اپنی فرعونیت کے نظام کو اسٹیبلش کریں۔ موسیٰ سب سے بڑی راہ میں رکاوٹ تھے۔ اب حسین ابن علی
اپنے دور کے فرعونان بنی امیہ کے سامنے سب سے بڑی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور وہ بنی امیہ کا جگر گوشہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا کر قرآن کے پرخ سے اڑا دوں گا۔ حسین ڈٹ کر میدان میں اترے، اس دور کے فرعون کے خلاف، اس دور کے قارون کے خلاف، اور اس دور کے حامانوں کے خلاف۔ کیا حسین ابن علی کے قتل پر فتوے نہیں دیے گئے؟ لبیک یا حسین، 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 سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔ فتوے دیے گئے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ وہ اشرفیوں کی تھیلیاں، وہ مال و دولت کے خزانے، وہ 20 سال بڑھتا رہا مال غنیمت، ان فتووں کے لیے بڑھتا رہا۔ تو حامان پوری طرح شامل تھا۔ حسین ابن علی فرعون اور قارون کے مقابلے پر اور حامانوں کے مقابلے پر کربلا کے دشت میں اتر آئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذُبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ۔ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم قربانی سے تبدیل کر دیا، اور آخر میں آنے والے اے محمد کے بیٹے، جس کو ہم نے مباہلے کے میدان میں پہچنوا دیا تھا، وہ توریت اور انجیل کو چھوڑنے والے اور یہ قرآن کو سنبھالنے والے۔ اب قرآن کو سنبھالنے والا دشت کربلا میں اترا، اور دشت کربلا میں جب آپ پہنچے تو ایک سواری سے دوسری سواری، دوسری سے تیسری سواری، تیسری سے چوتھی سواری، 7 گھوڑے آپ نے یک کے بعد دیگرے تبدیل کیے، اور وہ گھوڑے آگے نہ بڑھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے غاصریہ کہتے ہیں۔ لوگ نے وہ پیغمبر کی حدیث سن رکھی تھی، علی مرتضیٰ کے ارشادات سن رکھے تھے، لوگ چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام اس زمین سے آگے بڑھ جائیں، یہاں نہ رکیں۔ کسی نے کہا اسے غاصریہ کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، کہا اسے ناصریہ کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام۔ لوگ نام پر نام بتاتے چلے گئے، اور امام حسین علیہ السلام پوچھتے گئے اور کوئی نام، یہاں تک کہہ دیا ہاں اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہی ہے وہ کرب اور بلا کی منزل۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اتر آئے، اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم یہی میری شہادت گاہ ہے، یہیں میرے بچوں کا خون بہے گا، یہیں ہماری حرمت کو خاک میں ملایا جائے گا، یہیں ہمارے سامان لوٹے جائیں گے۔ اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اور کہا پروردگار میں تیرے اور تیرے رسول کی مرضی کے تحت اس بلا اور کرب کی زمین پر آ گیا اپنی قربانیاں لے کر، تو اپنے رسول کے طفیل سے میری قربانی کو قبول فرما۔ اے مالک دو جہاں، کتنی ہی مصائب اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کے برداشت کرنے سے دل کمزور پڑ جاتے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن تانا زنی کرتے ہیں، میں اپنے تمام امور کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بھائی کو حکم دیا کہ خیمے لگا دو۔ دریا کے کنارے خیمے نصب ہونے شروع ہوئے، تو دوسرا حکم آیا کہ زمین کے مالکوں کو بلاؤ۔ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا فرزند رسول جتنے دن آپ کی طبیعت چاہے آپ اس زمین پر رہیے، لیکن یہ زمین کسی نبی یا نبی زادے کو راس نہیں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس زمین کا سودا کرنے پر دلچسپی رکھتا ہوں۔ آپ کا اصرار بڑھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی، 60,000 دینار پر
زمین کربلا اپنا مقتل و مدفن امام حسین علیہ السلام نے خرید. اس کے بعد وہ زمین خرید کر وہ زمین دوبارہ بنی اسد کے حوالے کر دی. شرائط یہ تھی اگر ہمارے لاشیں پڑے ہوئے دیکھو بے گور و کفن تو انہیں دفن کر دینا. عورتوں سے کہا اگر مرد کمزوری دکھائیں تو تم انہیں غیرت دلانا. بچوں سے کہا اگر ماں باپ ڈر جائیں تو کھیلتے ہوئے آنا اور مٹھی مٹھی خاک ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر ڈالتے جانا. ہمارا کوئی نشان قبر پوچھتا ہوا ہے تو نشان قبر بتا دینا. خیمے سے جناب فضا آئیں اور کہا شہزادی کا ایک پیغام ہے. کہا بتائیے. کہا پیغام یہ ہے کہ آپ نے جو زمین خریدی ہے اسے میرے بیٹے علی اکبر کے نام کر دے. ارشاد فرمایا بہن سے کہہ دو جو سب کو ملے گا وہ علی اکبر کو بھی ملے گا. حسین کہنا یہ چاہتے تھے ایک قبر کی زمین سب کے لیے ہے, ایک قبر کی زمین میرے لال کے لیے بھی ہے. بس عزیزو چوتھی محرم سے دشت بلا فوجوں سے بھرنے لگا. جناب زینب نے بھائی سے کہا ارے سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں رہی, بھائی کیا ہم بھی کسی کو بلائیں اپنی مدد کے لیے؟ کہا کس کو بلائیں, کس کو کہیں کہ سر کٹاؤ؟ پھر سوچ کر کہا حبیب کو بلا لیتے ہیں. حبیب ابن مظاہر حسین کا وہ دوست و جانثار جس نے پہلا خط سلمان بن سروے خزائی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو لکھا تھا, آپ آ جائیے میں جاں فروشی کے لیے تیار ہوں. زیاد کے ظلم اور ناکے بڑے, حبیب پوشیدہ ہو گئے. خبر مل رہی تھی حسین دشت بلا میں آ گئے. آپ نے کرامت امامت سے ایک قاصد کو حبیب کی طرف بھیجا. ایک پوشیدہ مقام پر جہاں حبیب تھے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. حبیب گھبرا گئے, شاید زیاد کی فوجوں کو خبر ہو گئی کہ میں یہاں پر چھپا ہوا ہوں. ابن زیاد کی فوجیں مجھے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی. دروازے کے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا کون ہو؟ کہا انا قاصد الحسین. بس اسی آواز کا انتظار تھا. جھٹ دروازہ کھول دیا. نا قاصد الحسین. حسین کا پیغام آئے, حسین آواز دیں. خط دے دیا, آنکھوں سے لگایا. امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا کہ ہم فوجوں میں گھر گئے, ہو سکے تو مدد کے لیے آؤ. غلام سے کہا گھوڑا لے کر پوشیدہ نکل جا خاموشی سے اور میرا انتظار کر. بیٹا بھی ساتھ ہو گیا, بیوی بھی ساتھ ہو گئی. حبیب کو آنے میں دیر ہوئی. غلام نے گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال دیا اور کہا کہ میرا آقا ابھی تک پہنچا نہیں. اگر وہ دیر سے آیا یا نہ آیا میں تیرے ساتھ تجھ پر سوار ہو کر چلوں گا. نصرت امام حسین علیہ السلام کی. حبیب پہنچ گئے. غلام کے جملے سن لیے, غربت امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہا لیے. یہاں تک کہ حبیب اعجاز امامت اور کرامت امامت وہ پہرے توڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے پاس پہنچ گئے. کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے. جناب زینب کو خبر ہوئی, حبیب آ گئے. بی بی نے سلام بھیجا. ہائے فضا نے جب آ کر کہا حبیب زینب سلام کہتی ہیں, سر سے ٹوپی اتار کر پھینک دی. وہ غربتا
ابو ثمامہ سعدی نے کہا فرزند رسول وقت ظہر ہے، یہ نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، حملہ اولا ہو چکا، 50 اصحاب قتل ہو چکے، اب کوئی 30-35 لوگ ہی مشکل سے باقی ہیں۔ صفائے نماز درست ہوئی، آپ نے کہا ابو ثمامہ سعدی سے جا کر انہیں پیغام دے دو، ہمیں تھوڑی مہلت دیں، تیروں کا مینا روکیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ تو ادھر سے حسین بن نمیر نے جواب دیا تمہاری کون سی نماز قبول ہوگی، یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب ابن مظاہر کو جلا لایا، آپ نے کہا فرزند رسول آپ یہ نماز پڑھیں اور میں یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار نکالی، فرزند رسول صفِ نماز پر کھڑے ہوئے، حبیب فوج اشقیاء سے